اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ساری کائنات مل کر اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی۔ یہ بات رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمائی ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پہلی نعمت ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن اگر پوری روئے زمین کو سونے سے بھر جائے اور کافر چاہے کہ میں یہ فدیہ میں دوں اور اتنا سونا مزید دوں اور میری جان چھوٹ جائے، تو یاد رکھو ایسا نہیں ہوگا۔ سونا کتنا مہنگا ہے لیکن اس دن بے قیمت ہوگا، اور ایمان کی قیمت کیا ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایسا شخص جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے، اللہ اسے رتی برابر ایمان کی وجہ سے بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا، اور یہ تب ہوگا جب جہنم والے اہل ایمان کو طعنہ دیں گے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، تم خدا کی بات کرتے تھے، آج تم بھی جہنم میں ہو اور ہم بھی جہنم میں ہیں، اور تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا۔ اللہ حکم دے گا کہ جن کے دل میں رتی برابر بھی ایمان موجود ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں، یعنی ایک ذرا ایمان کی قیمت روح زمین کے برابر خالصہ سونے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ رتی برابر ایمان کی قیمت ہے۔ اللہ کے ولی کی قیمت کیا ہوگی؟ عالم کی قیمت کیا ہوگی؟ صحابی کی قیمت کیا ہوگی؟ انبیاء کی قیمت کیا ہوگی؟ پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت کیا ہوگی؟ کیونکہ ایک رتی برابر ایمان کی قیمت آسمان اور زمین کے درمیان برابر سونے سے زیادہ ہے، اور دنیا میں جس کسی کو ایمان ملا ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکت سے ملا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی جو ایمان ملا ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ملا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت گواہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کہ تمہیں بھی ایمان اس پیغمبر پہ لانا ہے جس پر آدمی ایمان لائے، اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اس ایمان کا حصہ ہوتا ہے، تو انبیاء بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نوجوان کا جسمانی باپ تو نہیں لیکن روحانی باپ ہے، اور روحانی باپ کس کا ہے؟ وَلِن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرما کر بتایا کہ انبیاء کا روحانی باپ ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہر بندے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت میں اصل ہیں اور باقی انبیاء ان کے تابع ہیں۔ تو جب نبوت میں اصل ہیں تو ایمان میں بھی اصل ہیں، اور باقی انبیاء کا ایمان حصہ ہے، تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے اور باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے، اور نسل اولاد ہوتی ہے،
تو باقی انبیاء اولاد ہے، ہمارے نبی ان کے بھی باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے جو خدا نے بغیر محنت کے عطا فرمائی ہے۔ بتاؤ کتنا خدا کا احسان ہے، اور یہ جن سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ موت کے بعد قیامت کے دن سمجھ میں آئے گی، جب کافر حسرت میں کہیں گے کہ اے کاش میں نام کا ہی مسلمان ہوتا، اور لوگ کہتے کیا ایمان ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ اس نام کے مسلمان کو بھی غنیمت سمجھو، اور اس دور سے بچو جب یہ نام کا مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات نے حدیث مبارکہ سنی ہے اور کسی کو یاد بھی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بھی اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ اللہ اور اس کے ایمان کی برکت سے چلتا ہے۔ اب بتاؤ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ جب دن اور زمین سے ایمان والے اٹھ جائیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، اور نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ یہ نظام رہے گا، تمام چیزوں کو مٹا دیا جائے گا، کیونکہ ایمان والے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں اس لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ دنیا دار کو بھی اور اہل کفر کو بھی یہ بات سمجھا دے کہ آج دنیا دار عیاشی کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے کاروبار اور بڑے بزنس چلاتے ہیں، بڑے بڑے جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، جہازوں اور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ یہ ساری برکت اسی مسکین کے ایمان کی ہے۔ جس دن یہ ایمان والے مسکین ختم ہو جائیں گے تو پورا نظام برباد ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا کلمہ ایمان کی وجہ سے دنیا بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور قبر میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو دنیا بھی حفاظت ایمان کی وجہ سے ہے اور قبر میں بھی ثابت قدم اسی ایمان کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو روح کو لٹا دیا جاتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے رب کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ جس نے جواب دے دیا تو اللہ نے فرمایا کہ جس کا کلمہ ٹھیک ہے اللہ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھے گے، یعنی اللہ اس کو قبر میں عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے وقت کلمے کی برکت سے شیطان کے مقابلہ میں ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔